بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 8 کے شروع میں قریش مکہ کا کہنا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مرنے کے بعد زندہ ہونے کا جو دعویٰ کرتے ہیں اس کا عملی ثبوت پیش کرنے کے لیے عرب کے بڑے دادا قصی جو کہ نیک اور محترم شخصیت تھے کو زندہ کر کے دکھا دیں۔ وہ اگر آپ کی تصدیق کر دیں تو ہم پر ایمان لے آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں نازل فرمایا، اگر ہم ان پر فرشتے نازل کر دیں جو ان سے باتیں کرنے لگیں اور آج تک مرنے والی ہر چیز کو زندہ کر کے ان کے سامنے اکٹھا کر دیں، تب یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ یہ صرف آپ ہی کی مخالفت نہیں ہو رہی بلکہ آپ سے پہلے انبیاء علیہ السلام کو بھی ایسی ہی صورتحال سے سابقہ پڑتا رہا۔ شیطان کے زیر اثر ہونے کی وجہ سے ہر نبی کے مخالفین ایسے ہی بنا سوا کر دھوکہ دینے کے لیے ہر دور میں اعتراض کرتے رہے، مگر ایسی باتوں سے بے ایمان منکرین آخرت ہی متاثر ہوتے ہیں۔ اللہ اگر چاہتے تو یہ ایسی نازیبہ حرکتیں نہ کرتے، آپ انہیں انہی کے حال پر چھوڑ کر اپنے کام میں لگے رہیے۔ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ جب اللہ نے واضح کتاب نازل فرما دی تو میں فیصلہ کرنے کے لیے کسی اور کو کیوں تلاش کروں؟ تیرے رب کی باتیں سچائی اور انصاف کی آئینہ دار ہیں، انہیں کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ لوگوں کی بے دلیل باتوں کو مان کر انسان گمراہ ہو سکتا ہے۔ اللہ ہدایت یافتہ اور گمراہوں کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔ مردار اور ذبیحہ میں فرق کرنے پر مشرکین کہتے تھے کہ اللہ کا مارا ہوا کھاتے نہیں اور اپنا مارا ہوا کھا لیتے ہو۔ قرآن کریم نے اس کے جواب میں فرمایا کہ شیطان کے ایجنٹ کٹ حجتی کے لیے اس قسم کے اعتراضات کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حلال و حرام کو تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا، لہٰذا مردار جانوروں کا کھانا گناہ ہے، جبکہ اللہ کا نام لے کر ذبح کیا ہوا جانور کھانا تمہارے ایمان کا تقاضا ہے۔ اگر ان کی باتوں سے متاثر ہو گئے تو تم بھی مشرکین کے زمرے میں شمار کیے جاؤ گے۔ جس طرح مردہ اور زندہ برابر نہیں ہو سکتے، اسی طرح کفر کے اندھیروں میں بھٹکنے والے اور ایمان کی روشنی میں چلنے والے برابر نہیں ہو سکتے۔ جب انہیں کوئی آیت سنائی جائے تو اسے ماننے کی بجائے یہ کہتے ہیں کہ ان آیتوں کی وحی اللہ ہم پر کیوں نہیں اتارتا۔ اللہ بہتر جانتے ہیں کہ کس پر وحی اتارنی ہے کس پر نہیں۔ مجرموں کو ان کے جرائم کی وجہ سے ذلت و رسوائی اور عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ جب اللہ ہدایت دینا چاہیں اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں، اور جس کی گمراہی کا فیصلہ کریں اس کا سینہ تنگ کر دیتے ہیں۔ جسے کوئی شخص بلندی پر چڑھ رہا ہو، بلندی پر چڑھتے ہوئے سینہ تنگ ہونے کی مثال اعجاز قرآنی کی مارکۃ الآراء مثال شمار ہوتی ہے، اس لیے کہ طب جدید کی تحقیق نے یہ ثابت کیا ہے کہ بلندی پر آکسیجن کی کمی کی وجہ سے دم گھٹنے لگتا ہے اور سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے۔ آج سے 1450 سال پہلے اس سائنسی حقیقت کی طرف اشارہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ یہ قرآن کسی انسان کا نہیں بلکہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ تمام جنات و انسانوں میں قیامت کے دن باز پرس کی جائے گی اور ہر ایک کو احتساب کے عمل سے گزرنا ہوگا، جبکہ یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ انسانوں کی طرح جنات بھی قرآنی تعلیمات پر عمل کرنے کے پابند ہیں۔ پھر یہ بتایا کہ مجرموں کی گرفت کے لیے اللہ کا ضابطہ ہے کہ ظالم کی بے خبری میں گرفت نہیں کرتے، اور اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات سے مستغنی اور رحیم ذات ہے۔ وہ اگر انسانوں کو ختم کر کے کسی دوسری قوم کو لانا چاہے تو اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ پھر کھیتیوں اور جانور مشرکانہ رسوم و رواج کی مذمت کرتے ہوئے اسے شیطانی عمل قرار دیا ہے۔ قدرت خدا بندی کا بیان ہے کہ اللہ زمین سے کیسے کیسے باغات پیدا کرتا ہے جن میں سہارے کی محتاج بیلی اور بغیر سہارے کے پروان چڑھنے والے پودے ہوتے ہیں۔ کھجوریں مختلف ذائقہ والے ملتے جلتے اور غیر متشابہ پھل ہوتے ہیں۔
یہ سب انسانی خوراک اور صدقہ خیرات کے لیے اللہ نے پیدا کیے ہیں، ان میں اسراف نہ کیا جائے۔ چھوٹے بڑے جانور بھی کھانے کے لیے اللہ نے پیدا کیے، ان کے بارے میں شیطانی تعلیمات کی پیروی نہ کریں۔ نر اور مادہ کو شمار کر کے عام طور پر 8 قسم کے پالتو جانور ہیں: بھیڑ، بکری، گائے، اونٹ۔ اللہ نے ان میں سے کسی کو حرام قرار نہیں دیا، تو تم لوگ ان کے نر یا مادہ یا ان کے حمل کو حرام کیوں کرتے ہو؟ مشرک کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی اجازت سے شرک کرتے ہیں۔ کیا یہ اپنے دعوے پر کوئی دلیل یا دستاویز پیش کر سکتے ہیں؟ اس کے بعد تمام انبیاء علیہ السلام کا 10 نکاتی مشترکہ پروگرام پیش کیا جو حقوق اللہ اور حقوق العباد پر مشتمل ہے۔ اللہ کی عبادت، والدین کے ساتھ حسن سلوک، تنگی کے خوف سے اولاد کے قتل سے گریز، برائی کے کاموں سے پرہیز، بے گناہ کے قتل سے بچنا، یتیم کے مال کو ناجائز استعمال نہ کرنا، ناپ تول میں کمی نہ کرنا، قول و فعل میں انصاف کے تقاضے پورے کرنا، اللہ سے کیے ہوئے عہد و پیمان کو پورا کرنا اور صراط مستقیم کی پیروی کرنا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کی نبوت اور ان کی کتاب کا تذکرہ۔ پھر نزول قرآن کی بشارت کہ اس میں برکت بھی ہے، رحمت بھی اور ہدایت بھی۔ پھر دین میں تفرقہ اور دھڑے بندی کرنے والوں کی مذمت۔ پھر امت محمدیہ کی فضیلت کہ نیکی پر 10 گنا اجر اور گناہ پر 1 سے زیادہ کی سزا نہیں ملے گی۔ محمدی تعلیمات کے ملت ابراہیمی کے عین مطابق ہونے کا اعلان۔ ابراہیمی طرز زندگی کی وضاحت کے تمام بدنی و مالی عبادت اور جینا اور مرنا بھی اللہ ہی کے لیے ہے، جو کرے گا وہی برے گا کا ضابطہ۔ اور سورہ کے آخر میں امتحان کے نقطہ نظر سے انسانوں میں فرق مراتب اور زمین کے خلافت کا استحقاق اور اللہ کے سریع العقاب ہونے کی دھمکی کے ساتھ ساتھ غفور الرحیم ہونے کی خوشخبری بھی شامل ہے۔ آگے سورۃ الاعراف شروع ہو رہی ہے۔ جنت اور جہنم کے درمیان واقعہ ایک چبوترا ہے جس پر ان لوگوں کو عارضی طور پر ٹھہرایا جائے گا جن کی حسنات و سیئات برابر ہوں گے۔ اعراف کا تذکرہ اس سورہ میں موجود ہے، اس لیے اسی نام سے پوری سورہ کو موسوم کر دیا گیا۔ یہ سورہ 206 آیتوں اور 24 رکوع پر مشتمل ہے۔ یہ ایک طویل مکی سورہ ہے جو تقریباً 1.25 پارہ پر پھیلی ہوئی ہے۔ اس سے پہلے سورۃ الانعام کا مرکزی مضمون توحید تھا اور اس سورہ کا مرکزی مضمون رسالت ہے۔ اس کے ساتھ ہی جنت و جہنم اور قیامت کے موضوع پر بھی گفتگو موجود ہے۔ سورہ کی ابتدا میں قرآن کریم کی حقانیت کو ایک انوکھے انداز میں بیان کیا گیا ہے، جس میں ایک طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمت افزائی ہے تو دوسری طرف آپ کی تسلی کے لیے وحی الہی کے منکرین کا انجام ہے کہ اگر مشرکین مکہ پر نازل شدہ قرآن کریم کا انکار کرتے ہیں تو آپ دل برداشتہ نہ ہو، یہ لوگ اپنے منطقی انجام کو پہنچ کر رہیں گے، کیونکہ اس سے پہلے بھی ایسی قومیں گزری ہیں جنہیں وحی الہی کے انکار پر پلک جھپکنے میں نیست و نابود کر دیا گیا۔ پھر یہ بتایا گیا ہے کہ آج کے دور کا فرقہ بندیوں، پارٹی بندیوں اور جنگ و جدل کا شکار ہونے والا انسان در حقیقت ایک ہی باپ کی سلب سے پیدا ہونے والا اور ایک ہی ماں کی کوکھ سے جنم لینے والا ہے۔ یہ سب کالے اور گورے، امیر و غریب، شاہ و گدھا ایک ہی گھرانے کے افراد ہیں اور ایک ہی خاندان کے چشم و چراغ ہیں اور انہیں باہمی افتراق کو نزاع کسی طرح بھی زیب نہیں دیتا۔ خالق انسان کی نگاہ میں اس انسان کی قدر و منزلت کیا ہے، اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے انسانیت کی جد امجد آدم علیہ السلام کو مسجود ملائکہ بنا کر اعزاز و اکرام کے ساتھ اس کے اصلی گھر جنت میں بھیج دیا، اور شیطان کے ازلی دشمنی بتانے کے لیے شجر ممنوعہ کو استعمال کروا کر جد و جہد اور مار کے حق و باطل کے طویل اور صبر آزما امتحان کے لیے اسے زمین پر اتار دیا۔ 4 مرتبہ اس انسان کو یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد کہہ کر پکارا۔ یہ ندا اس سورہ کے ساتھ خاص ہے۔ شیطان کے شر سے بچنے کے لیے انتہائی پر حکمت خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اے بنی آدم، جس شیطان
نے तुम्हारे वालदैन का लिबास उतरवा कर उन्हें जन्नत से निकलवा दिया था, कहीं तुम्हें भी फितना में मुब्तला करके जन्नत से महरूम न कर दे। उसके बाद क़यामत के दिन की मंजर कशी करते हुए असहाबुल जन्ना, असहाबुल नार और असहाबुल एराफ के नाम से 3 ग्रोह जिक्र किए। इस ग्रोह का तज़किरा सिर्फ इसी सूरा में है। इसके बाद वो मंजर पेश किया गया जिसमें जन्नत वाले जहन्नम वालों का वैसे ही मजाक उड़ाएंगे जैसे वो लोग दुनिया में उनकी नेकी और सलाह तकवा पर मजाक उड़ाया करते थे। वो कैसा मंजर होगा जब जन्नत वाले इनामात और ऐशो इशरत के मज़े ले रहे होंगे और जहन्नम वाले अजाब की अज़ियतों करबला की में मुब्तला होंगे और जन्नतियों से खाने के एक नवाला और पानी के 2 घूंट भीख मांग रहे होंगे और असहाबुल एराफ अपनी फसील से दाएं बाएं झांक कर जन्नत व जहन्नम वालों में अपने जानने वालों को पहचानेंगे और उनसे गुफ्तगू करेंगे। अहले जन्नत के चेहरे रोशन और चमकदार होंगे जबकि अहले जहन्नम बदशक्ल स्याह और ज़िल्लत व रसवाई की आलम में होंगे। इसी असना में अल्लाह का मुनादी आवाज़ लगाएगा, अल्लाह का वादा सच्चा है, नेकियों का बदला जन्नत है। जो सुलह को मिल गई और अल्लाह के रास्ता में रुकावटें डालने वाले और मनमाने तरीक़ा पर अल्लाह के अहकाम को अपने ख्वाहिशात के मुताबिक तोड़ मरोड़ कर पेश करने वाले जालिम और मुनकरीन, आखरत हमेशा हमेशा के लिए अजाब का तौक उनके गले में डाला गया। उसके बाद आसमानों ज़मीन के पैदा करने, दिन रात के आने जाने, हवाओं के चलने और बारिश के बरसने और दरख्तों और पौधों के ज़मीन से निकलने में गौर व खौज करने की दावत देकर पहले अंबिया अलैहिस्सलाम का तवील तज़किरा शुरू कर दिया। नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को तौहीद की दावत दी। कौम ने उन्हें गुमराह करार देकर उनका मजाक उड़ाया, उनकी रिसालत का इनकार किया, जिस पर अल्लाह ने पानी का अज़ाब मुसल्लत करके उन्हें हलाक कर दिया और अपने नबी को कश्ती के अंदर बचा लिया। हूद अलैहिस्सलाम का तज़किरा कि उन्होंने कौम आद को दावत तौहीद दी। उन्होंने हूद अलैहिस्सलाम को बेवकूफ़ और नासमझ करार देकर इनकार कर दिया। अल्लाह ने उन पर आंधी और तूफान का अज़ाब मुसल्लत करके हलाक कर दिया और अपने नबी और उनके मुत्तबईन को बचा लिया। फिर कौम समूद का तज़किरा, सालेह अलैहिस्सलाम ने उन्हें दावत तौहीद दी, उन्होंने इनकार किया और बेजा मुतालबे शुरू कर दिए। कहने लगे कि पहाड़ से ऊँटनी पैदा करके दिखाओ जो निकलते ही बच्चा जने। जब ऊँटनी मौजज़ाना तरीक़ा पर ज़ाहिर हो गई तो उन्होंने उसे कत्ल करके अपने ऊपर अज़ाब मुसल्लत कर लिया। उनकी बस्ती पर ऐसा ज़बरदस्त ज़लज़ला आया कि उनका नामो निशान मिट कर रह गया। फिर कौम लूत और उनकी बेरारवी का तज़किरा। लूत अलैहिस्सलाम ने उन्हें बदफेली जैसे घिनौने जुर्म से मना किया तो वो उनका मजाक उड़ाने लगे कि तुम बहुत पाकबाज बनते हो, हम तुम्हें अपने मुल्क से निकाल बाहर करेंगे। अल्लाह ने उन पर पत्थरों की बारिश करके उन्हें तबाह कर दिया। फिर कौम मदियन का तज़किरा। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने उन्हें तौहीद की दावत दी और तजारत में बददियानती से मना करके नाप तोल पूरा करने की तलकीन फरमाई और उन्हें राहगीर मुसाफिरों को डराने धमकाने से बाज रहने का हुक्म दिया, जिस पर वो लोग बिगड़ गए और हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की मुखालफत पर उतर आए। उन्होंने फरमाया कि मेरी कौम तुम्हारे 2 ग्रोह बन चुके, एक ईमान वाला और दूसरा कुफर वाला, लिहाजा अपने अंजाम का इंतज़ार करो, अनकरीब हमारे और तुम्हारे दरमियान अल्लाह फैसला कर देंगे। इस पारा में अहम पॉइंट्स और अमल की बातें क्या है। जो दीन की बात नहीं मानना चाहता वो फरिश्तों को उतरते देखकर और मुर्दों को बोलता सुनकर भी नहीं मानेगा। अक्सरियत की पैरवी की बजाय हक की पैरवी में निजात है। अक्सरियत तो भटकाने वाली है। हर तरह के गुनाह से बचना। गुनाह वो है जो दिल में खटके। जिसको हिदायत की तौफीक मिल जाए उसका सीना खुल जाता है, अमल करना आसान हो जाता है। दर्जात का तयन अमल के मुताबिक होगा। अल्लाह हर एक का अमल जानता है। क़यामत के दिन मालूम हो जाएगा कौन अमल में आगे है। ईमान व अमल लाज़िम व मलज़ूम है। ईमान लाकर अमल करना ज़रूरी है।
کیونکہ عمل ایمان میں داخل ہے۔ جو دین میں اختلاف کرتے ہوئے فرقہ پرستی اور پر ابھارے اور گروہوں میں بٹ جائے، ان کا نبی سے کوئی تعلق نہیں۔ اللہ کے ہاں ایک نیکی کا اجر 10 گنا، جب ایک برائی کا بدلہ اسی کے مطابق ہے۔ اعمال کے درجے میزان میں متعین ہوں گے، بھاری پلڑے والے کامیاب جبکہ ہلکے پلڑے والے خسارے میں ہوں گے۔ شیطان نے سجدے کا انکار کیا، تکبر کی وجہ سے کیا تو اللہ کی رحمت سے دور کر دیا گیا۔ لباس زینت اور ستر پوشی کا ذریعہ، اس مقصد کے لیے اللہ نے بنانے اور پہننے کا حکم دیا اس کو پورا کرنا ہے۔ کھاؤ پیو پہنو مگر اسراف نہیں کرنا، یہ اللہ کو پسند نہیں۔ اللہ کی آیات کو جھٹلانے والے اور تکبر کرنے والے کے لیے جنت میں داخلہ محال ہے، اس کا اوڑھنا بچھونا جہنم ہوگی۔ جنت کی خوبصورتی یہ ہے کہ اہل جنت کے دلوں سے کینہ کدورت نکال کر جنت میں بھیجا جائے گا۔ انکساری خاموشی، خوف، امید کے ساتھ رب کو پکارنا دعا کے آداب میں سے ہے۔ تمام انبیاء علیہ السلام نے ایک اللہ کی عبادت کرنے اور غلط کام چھوڑ دینے کی دعوت دی۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ آئیے نیک عمل کر کے جنت کے حصول کی کوشش کریں۔